رات اندھیروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جو روح تک اتر رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ محسوس کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یہ کہانی بھی انہی میں سے ایک ہے، ایک ایسی داستان جو آپ کو اندھیروں کے بیچ لے جائے گی، جہاں سچ اور جھوٹ کی لکیر مٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں حوصلہ ہے تو بس تیار ہو جائیے، کیونکہ اب شروع ہوتی ہے ایک ایسی کہانی جو آپ کو رات بھر جگائے رکھے گی۔ کامران ایک جوان لڑکا تھا جو بچپن سے ہی عجیب و غریب چیزوں کا شوقین تھا۔ اسے پرانے قلعے، مندر اور ویران مقبرے دیکھنا پسند تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کا دل انوکھے رازوں کی طرف کھنچتا ہے، جیسے کوئی طاقت اسے بلا رہی ہو۔ ایک دن اسے ایک پرانی کتاب ملی جو اس کے دادا کے کھنڈر مکان کے اسٹور سے نکل کر سامنے آئی تھی۔ کتاب کا کور سیاہ تھا اور اس پر اجنبی زبان کے الفاظ لکھے ہوئے تھے جو سمجھ نہیں آتے تھے، لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ کتاب کھولتے ہی اس میں ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ نقشہ ایک جنگل کا تھا جو گاؤں سے کچھ دور تھا اور جہاں لوگ جانے سے ڈرتے تھے۔ کامران کے ذہن میں خوف بھی تھا اور شوق بھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس جنگل میں جائے گا اور دیکھے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس کے دوست نے روکنے کی کوشش کی اور کہا، کامران، وہاں صرف درندے نہیں اور بھی کچھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں روحیں بستی ہیں جو انسان کو جینے نہیں دیتی۔ لیکن کامران نے مسکرا کر جواب دیا، سچ اور جھوٹ کا پتہ تب ہی چلے گا جب میں خود وہاں جاؤں گا۔ اس رات چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا اور اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ کامران اپنی ٹارچ اور کتاب کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے جنگل میں پہلا قدم رکھا، ہوا کا ایک تیز جھونکا چلا اور ایسا محسوس ہوا جیسے درختوں کی سانسیں تیز ہو گئی ہوں۔ وہ آگے بڑھتا گیا اور کچھ دیر میں اسے ایک پرانی پتھر کی عمارت نظر آئی جو آدھی زمین میں دسی ہوئی تھی۔ اس عمارت کے سامنے ایک پرانا دروازہ تھا جس پر عجیب نقش و نگار بنے تھے، جانوروں کے چہرے، انسانوں کے ماسک اور خون آلود ہاتھ کی لکیریں۔ کامران کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے ٹارچ اٹھا کر دروازے پر روشنی ڈالی۔ دروازہ اپنے آپ ہلکی سی چیخ کے ساتھ کھل گیا اور اندر سے سیاہ اندھیرا باہر نکل آیا جیسے زندہ ہو۔ کامران نے ایک لمبی سانس لی اور اندر قدم رکھ دیا۔ کامران نے جیسے ہی قدم اندر رکھا، اس کے پیروں تلے پتھروں کی سیڑھیاں تھیں جو نیچے تہھانے کی طرف جا رہی تھی۔ ہر سیڑھی پر جاتے ہوئے اسے لگ رہا تھا جیسے اندھیرا اور بھی گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ٹارچ کی روشنی بھی مدھم ہونے لگی تھی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس کی روشنی چرا لی ہو۔ نیچے پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک بڑا ہال ہے۔ دیواروں پر پرانے چراغ لگے ہوئے تھے جن میں کوئی شعلہ نہیں تھا، مگر پھر بھی مدھم سرخ روشنی جھلمل رہی تھی، جیسے چراغ خود زندہ ہو۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک پتھر کا بڑا تابوت رکھا تھا۔ اس کے اوپر پرانے زمانے کی لکھائی کندہ تھی، لیکن جو چیز سب سے زیادہ خوفناک تھی وہ تابوت کے ارد گرد بنے ہوئے عجیب و غریب ماسک تھے۔
کچھ جانوروں کے چہرے، کچھ انسانوں جیسے، مگر سب ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی زندہ ہو جائیں گے۔ کامران قریب گیا اور اس نے ہاتھ بڑھایا کہ تابوت پر لکائی کو چھوئے۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ پتھر کو لگا، پورے حال میں ایک زوردار جھٹکا گونجا۔ چراغوں کی سرخ روشنی تیز ہو گئی اور ایک زوردار چیخ چاروں طرف گونجی، جیسے کوئی صدیوں سے قید روح آزاد ہو رہی ہو۔ کامران پیچھے ہٹ گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک تابوت کا ڈھکن ہلنے لگا اور آہستہ آہستہ اوپر اٹھ گیا۔ اس میں سے دھوئیں کا ایک بادل نکلا اور پھر اس دھوئیں کے اندر ایک سیاہ سایہ ابھرنے لگا۔ وہ سایہ انسانی شکل کا تھا، مگر آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح جل رہی تھی۔ اس نے کڑکڑاتی ہوئی آواز میں کہا، کون ہے جو میری نیند میں خلل ڈالنے آیا ہے؟ کامران کا جسم پسینے سے بھیگ گیا، وہ کچھ بول نہ سکا۔ اس نے بس کتاب اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی۔ وہ سایہ تابوت سے باہر آیا اور زمین پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے قدم زمین کو جلانے لگے جیسے اس کے پاؤں میں آگ ہو۔ اس نے کامران کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کتاب تمہیں کس نے دی؟ یہ صرف ان کے لیے ہے جن کا خون قربان ہو چکا ہے۔ کامران کانپتے ہوئے بولا، یہ مجھے خود ملی تھی، میں بس سچ جاننا چاہتا تھا۔ سایہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ حال کی دیواریں لرزنے لگی۔ سچ چاہتے ہو؟ سچ یہ ہے کہ جس دروازے کو تم نے کھولا ہے وہ اب کبھی بند نہیں ہوگا اور تمہاری زندگی اب میری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ کامران کی طرف بڑھایا۔ اس کا ہاتھ لمبا ہوتا گیا، جیسے سایہ کھنچ کر اس کی طرف آ رہا ہو۔ کامران نے خوف کے مارے کتاب کھولی اور اس کے اوراق تیز ہوا میں اڑنے لگے۔ اچانک ایک صفحے سے نیلی روشنی نکلی اور اس روشنی نے سائے کو پیچھے دھکیل دیا۔ سایہ چیخنے لگا اور بولا، یہی تمہاری پہلی اور آخری حفاظت ہے، اگلی بار کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حال کی روشنی ایک دم بجھ گئی۔ کامران کے ہاتھ میں بس وہ کتاب تھی اور ارد گرد اندھیرا چھا گیا۔ اسے اب سمجھ آ چکا تھا کہ اس نے ایک ایسا راز کھول دیا ہے جس کا خمیازہ اسے پوری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ اندھیروں میں گم کامران ہاتھ میں کتاب مضبوطی سے تھامے کھڑا تھا۔ اس کے کانوں میں اب بھی وہ سایہ دار وجود کی چیخیں گونج رہی تھی۔ ارد گرد مکمل سناٹا تھا، لیکن عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی، جیسے سینکڑوں پسپسائے ہوئے کان کے قریب کچھ کہہ رہے ہوں۔ اچانک کتاب کے اوراق خود بخود پلٹنے لگے۔ ایک صفحے پر آ کر وہ رکے اور اس پر خون جیسے حروف لکھا تھا، جو بھی حقیقت کا طالب ہے اسے اپنا ہمزاد قربان کرنا ہوگا۔ کامران کا دل دہل گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کتاب اس سے ایسا مطالبہ کرے گی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جیسے ہی اس نے یہ جملہ پڑھا، اس کے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ وہ اس کا اپنا ہی ہمزاد تھا، جو بالکل اس کی طرح دکھتا تھا، مگر آنکھیں خوفناک سیاہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہمزاد نے مسکراتے ہوئے کہا، کامران، اب ہم ایک ہیں۔ جو کچھ تو چاہے گا میں وہ کر سکتا ہوں، طاقت، دولت، انتقام، لیکن ایک شرط ہے،
مجھے تسلیم کرنا ہوگا۔ کامران کے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی قوت ہے جس کے بارے میں صدیوں پرانے قصے سنا تھا، کہ اگر کوئی انسان اپنے ہمزاد کو قابو میں لے لے تو دنیا کی ہر طاقت اس کے سامنے جھک جائے گی۔ لیکن اس لمحے اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، بیٹا کبھی بھی وہ چیز مت چنو جس میں شیطان کا سایہ ہو، کیونکہ اس کا فائدہ لمحاتی ہوگا مگر نقصان ہمیشہ کا۔ ہمزاد نے قدم بڑھایا اور کہا، کتاب نے مجھے آزاد کیا ہے، اب فیصلہ تیرا ہے۔ اگر تو مجھے قبول کرے گا تو سب کچھ تیرا ہوگا، اگر انکار کرے گا تو میری پہلی قربانی تو خود ہوگا۔ کامران پسینے میں ڈوبا ہوا کھڑا رہا۔ اس کے سامنے اندھیرا اور پیچھے موت کا سایہ تھا۔ اس نے کتاب کی طرف دیکھا اور کتاب کے صفحے پر حروف خود بخود بدل گئے۔ اب وہاں لکھا تھا، ایک بار دروازہ کھول دیا تو واپسی ممکن نہیں۔ حال کے کونے میں وہی سرخ آنکھوں والا سایہ دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے کہا لگایا اور کہا، میں نے کہا تھا نا، اگلی بار کوئی تجھے نہیں بچائے گا۔ اب تیرا فیصلہ تیرا انجام ہوگا کامران۔ فضا لرزنے لگی، چراغوں کی سرخ روشنی پھر بھڑک اٹھی اور حال کی چھت سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ کامران نے کتاب بند کی اور چیخ کر کہا، اگر میری زندگی داؤ پر ہے تو بھی میں اندھیروں کا غلام نہیں بنوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کتاب کو زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ اچانک خال ہلنے لگا، سائے اور ہمزاد ایک ساتھ چیخنے لگے اور ہر چیز دھوئیں میں لپٹ گئی۔ جب دھواں چٹا تو کامران اکیلا کھڑا تھا، لیکن اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔